الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگوں اور بھائیوں، قرآن پاک میں اور حدیث شریف میں بھی اولاد کو اللہ کی نعمت بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے مانگنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ سے اولاد مانگو۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مال اور اولاد کو فتنہ بتا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے مصیبت اور فتنہ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اسی طرح سے جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، بہت اہم حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے مزاج میں، اس کے دماغ میں، اس کی طبیعت اور خمیر میں دین اور ایمان ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب قرآن اور حدیث دونوں کو ملاؤ، ایک طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اولاد فتنہ ہے، مال فتنہ ہے،
یہ انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مال کے اولاد جب دنیا میں آتی ہے تو دین فطرت اور دین اسلام پہ آتی ہے، لیکن ماں باپ، گھر کا ماحول اسے یا تو صحیح عقیدہ دے گا اگر ماں باپ صحیح ہیں، ورنہ اگر ماں باپ صحیح نہیں تو اگر یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو یہودی بن جائے گا، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تو عیسائیت اختیار کرے گا، مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہوا تو مجوسی بنے گا، کافر و مشرک کے گھر میں پیدا ہوا تو مشرک بن جائے گا۔ تو اس سے بنیادی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مال بھی فتنہ نہیں، اولاد بھی فتنہ نہیں، اس لیے کہ اگر مال اور اولاد یہ فتنہ ہوتی تو انبیاء علیہم السلام نہ مانگتے، اللہ سے نہ مال مانگتے نہ اولاد مانگتے۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے میری آج، لیکن نبی نے بھی مال بھی مانگا، اولاد بھی مانگی۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نہ مال مصیبت ہے نہ اولاد مصیبت ہے۔ کیسے مانگی؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت کے صاحبزادے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام، بہت مشہور نبی ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، بڑی دولت تھی، بہت لمبی چوڑی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ایک موقع پر حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے پروردگار، آپ ہمیں ایسی حکومت، ایسی بادشاہت عطا فرمائیے کہ میرے بعد اب کسی کو ایسی بادشاہت اور سلطنت ملے ہی نہ۔ انک انت الوہاب، اس لیے کہ آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے حکومت مانگی، دولت مانگی۔ معلوم یہ ہوا کہ حکومت اور دولت کوئی بری چیز نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، لمبی تاریخ ہے حضرت یوسف کی، میں اس تاریخ کو نہیں بیان کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچ گئے اور وہاں کے بادشاہ کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف کے ساتھ غلط ارادہ کیا اور اللہ نے حضرت یوسف کو بچا لیا۔ مصر میں قحط پڑ گیا، پورا علاقہ فاقوں میں مرنے لگا، دور دور تک پیداوار نہیں۔ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ کچھ پتلی پتلی دبلی دبلی گائیں ہیں جو موٹی موٹی گائے کو کھا رہی ہیں۔ عجیب و غریب خواب تھا۔ بادشاہ نے اپنی پوری حکومت میں جو خواب کی تعبیر بتلانے والے تھے ان کو جمع کیا اور کہا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب بادشاہ بہت ڈر گیا کہ دبلی گائیں موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، ختم کر رہی ہیں۔ بہت گھبرایا بادشاہ، سارے نجومیوں کو بلایا، خواب کی تعبیر بتلانے والوں کو بلایا، لیکن سارے لوگوں نے کہہ دیا کہ میرے سمجھ میں یہ خواب نہیں آتا۔
غور سے سننے کی بات ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہاں میری معلومات میں ایک ہی شخص ہے جس کو آپ نے جیل خانے میں ڈال رکھا ہے۔ حضرت یوسف جیل میں تھے اور اسی غلط الزام کی بنیاد پر ان کو جیل میں ڈالا تھا اس نے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے میری معلومات میں جس کو آپ نے جیل میں ڈال رکھا ہے، اگر اس خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہیں تو وہی بتا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ان کو جیل سے رہا کیا جائے اور انہیں باہر لایا جائے، میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کا آدمی پہنچا کہ چلو بادشاہ نے آپ کی رہائی کا اعلان کیا ہے، آپ جیل سے چلیے، بادشاہ نے بلایا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ نہ، میں نہیں جاؤں گا، میں جیل سے نکلوں گا نہیں، اس لیے کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک میرے اوپر جو غلط الزام لگایا گیا ہے اس کی صفائی نہ ہو جائے۔ اصل تو مجھے جو بے عزت کیا گیا، الزام لگایا گیا، اس کی صفائی ہونی چاہیے۔ اب زلیخا بلائی گئی جس کے ذریعے یہ تہمت لگائی گئی تھی بادشاہ نے، اور زلیخا بادشاہ کی بیوی تھی۔ بلایا گیا کہ کیا کہتی ہو؟ تو زلیخا کہتی ہے، قرآن میں اللہ نے سب بیان کیا ہے۔ زلیخا نے اس وقت کہا الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصالحین۔ ہاں اب میں سچی بات بتاتی ہوں کہ جرم میرا تھا، وہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں، نیت ہماری غلط اور گندی اور خراب تھی، میں نے غلط کام کیا، الزام لگایا۔ جب یہ بات فائنل ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام بیدار ہو گئے، بری ہو گئے، تب یوسف علیہ السلام قید سے، جیل سے باہر آئے۔ اور اب بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے آپ۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتلائی کہ دیکھیے آپ کی حکومت میں 7 سال بڑی مشکل کا ہوگا، جو پیداوار ہوگی وہ رعایا کھا جائے گی، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد 7 سال ایسا آئے گا کہ جس میں قحط پڑے گا، بھوک مری ہو جائے گی، دانے دانے کے محتاج ہو جائیں گے۔ یہی تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ مجھے اب اگلی بات بتانی ہے، یہ تو ایک تمہید تھی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اے بادشاہ مصر، مجھے آپ اپنے خزانے کا نگراں بنا دیجئے، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں فوڈ منسٹر، وزیر خوراک بنا دیجئے۔ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے جو خزانہ بچا ہوا ہے اس کا آپ مجھے عہدہ اور وزارت دے دیجئے۔ انی حفیظ علیم، میں غلے کو بچانا بھی جانتا ہوں، میں حکومت کو چلانا بھی جانتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے خود مطالبہ کیا کہ مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے۔ اسے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ حکومت ہو یا دولت ہو، یہ کوئی بری چیز نہیں۔ اگر بری چیز ہوتی تو انبیاء علیہ السلام کو یہ چیز نہ ملتی، اور ملتی تو اسے پسند نہ کرتے۔ لیکن قرآن یہ بتلا رہا ہے، حدیث رسول اللہ یہ بتلا رہی ہے کہ نبی نے خود مانگی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مال جب اتنی خراب چیز ہے تو نبی نے مانگی کیوں؟ اور اگر اتنی اچھی چیز ہے اس لیے کہ نبی نے مانگی تو قرآن نے اسے فتنہ کیوں قرار دیا؟ تباہی اور برہلاکت کا سامان کیوں قرار دیا؟ میرے عزیزو غور سے سنو، بات یہ ہے کہ مال کے اندر کوئی خرابی نہیں، کمانے والے کے اندر اور مال کے استعمال کرنے والے کے اندر خرابی ہوتی ہے، اس بنیاد پر اسے خراب اور فتنہ کہا گیا۔ مال بری چیز نہیں، قرآن میں تو اللہ نے مال کو خیر کہا ہے۔
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ ان لوگوں کے اندر مال کی بڑی محبت ہے۔ تو اللہ نے مال کو خیر کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ فی نفسی ہی دولت ہو، عہدہ و منصب ہو، یہ بری چیز نہیں ہے، اس کے استعمال سے وہ چیز اچھی اور بری ہو جاتی ہے۔ ایک صحیح چیز کو غلط طریقے پر استعمال کیا جائے تو وہ چیز بری ہو جاتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آج کل موبائل ہے، اور آپ علماء کی زبان سے اور میری زبان سے بھی کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ یہ بڑی بربادی کی چیز ہے، خراب چیز ہے۔ میرے بھائی، تو بربادی اور خراب چیز اس بنیاد پر نہیں کہا جاتا کہ یہ خراب ہے، یہ تو بڑے کام کی چیز ہے۔ لیکن کام کی چیز کب ہوگی؟ جب اس کو ضرورت میں استعمال کیا جائے گا۔ بلا ضرورت، بے مقصد، غلط چیز کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس سے بری کوئی چیز نہیں۔ اور اگر اس کو صحیح طریقے پر استعمال کیا جائے، ضرورت کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس سے زیادہ سہولت اور آرام کی کوئی چیز نہیں۔ تو چیزوں کے اندر برائی نہیں ہے، بلکہ اس کے استعمال کرنے والے جیسا کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس میں اچھائی اور برائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، مال یہ بڑی بری چیز ہے، یہ ہلاکت کی چیز ہے، اس لیے کہ مال کی فطری محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان، ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج بنایا ہے، مال کی محبت ہوتی ہے۔ مال میں صرف آپ یہ نہ سمجھیے کہ روپیہ پیسہ ہے، مال سے مراد ہر وہ چیز ہے، پیسہ ہو، مکان ہو، دکان ہو، باغات ہو، کھیت ہوں، فیکٹریاں ہوں، مشینیں ہوں، یہ ساری چیزیں مال ہیں۔ اور ہر انسان کو فطری طور سے اپنی ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال کیسا ہونا چاہیے؟ محبت ہونا، یہ محبت کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت ہمیں گناہ کے اندر مبتلا کر دے۔ اللہ نے اسی کی طرف متوجہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم۔ دیکھو، ہم نے تمہیں مال دیا ہے، ہم نے تمہیں کاروبار دیا ہے، ہم نے تمہیں زمین، باغ، کھیت، پراپرٹی، جائیداد، فیکٹری، کارخانے دیے ہیں، اس کو میری نعمت سمجھنا، اس کو غلط استعمال مت کرنا، ورنہ اگر غلط استعمال کرو گے تو کل تمہارے لیے یہی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنیں گی، یہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنیں گی۔ اس لیے کہ مال کی محبت جب دل میں آتی ہے تو آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، آدمی خیانت بھی کرتا ہے، آدمی وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، آدمی دوسرے کا حق بھی مارتا ہے، اور آدمی دوسرے پر ظلم بھی کرتا ہے۔ یہ سب مال کی محبت کی وجہ سے۔ اور جب آدمی یہ سوچ لے کہ یہ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے، اس مال میں میرا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے کا حق ہے۔ اگر ہم 4 بھائی ہیں تو اس میں 4 بھائی کا برابر برابر حق ہے، جتنا میرا ہے اتنا اس کا ہے۔ تو جب یہ سوچ لے گا، تو جب میرے بھائی درمیان میں ایک بات آ گئی، جب یہ سوچ لے گا تو جب بھائی کو دینا پڑے گا تو دل پر بوجھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مزاج پہلے سے بنا ہوا ہے کہ یہ میرا تھا ہی نہیں۔ آج جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ آج لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ مقدمے بازی کیوں ہوتی ہے؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ سب میرا ہے، بس چونکہ پہلے سے مزاج بنا ہوتا ہے کہ یہ سب میرا ہے، بس اس میں جب دوسرے کا حق آتا ہے بس آدمی کی نیت خراب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو نہ ہو جائے وہ کم ہے، اور ہو رہا ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ڈر بھی رکھتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں آ کر زیرو ہو جاتے ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں، زیرو ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مزاج بنا رہے گا
کہ یہ ہے ضرور اتنا بڑا مکان، لیکن اس میں میرا اتنا ہی ہے، باقی دوسرے کا ہے، تو جب دوسرے کو دینا پڑے گا تو کبھی دل پر بھاری نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حق بنایا ہے، اللہ نے حق بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ اگر اللہ نہ دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ تو اللہ نے دیا ہے تو جس کا ہے اسے پہنچا دو، جس کا ہے اسے دے دو۔ دوسروں کے مال پر اور دوسروں کے حق پر غلط نیت کی خرابی، یہ ہے ہلاکت کی چیز، یہ ہے بربادی کی چیز۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دیکھو تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ اگر مال بری چیز ہوتی اور خراب چیز ہوتی تو حضرت عثمان اتنی بڑی تجارت نہ کرتے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنی بڑی تجارت نہ ہوتی۔ کتنی بڑی تجارت تھی حضرت زبیر کی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹے میرے اوپر اتنا قرض ہے، اتنا قرض ہے، اب میرے انتقال کے بعد غور سے سننے کی بات ہے، بات سے بات نکل آتی چلی جاتی ہے، میرے اوپر بیٹے اتنا قرض ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری جائیداد کو بیچ کر تقسیم کر کے، میری جائیداد کو فروخت کر کے میں جتنے لوگوں کا مقروض ہوں میرا قرض چکا دینا، میرا قرض چکا دینا، اور اگر ساری جائیداد ختم ہو جائے اور قرض ابھی پورا نہ ہو تو تم کہنا کہ اے زبیر کے رب، اے زبیر کے مالک، زبیر کا قرض ادا کر دے۔ یہ وصیت کر رہے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے کو کہ اگر میری ساری جائیداد اور مکانات اور پراپرٹی فروخت ہو جائے اور قرض پورا نہ ہو تو کہنا کہ اے زبیر کے مالک، زبیر کا قرض ادا کر دے۔ صاحبزادے صحابی ہیں، عبداللہ ان کا نام تھا، انہوں نے کہا ابا جان آپ کا مالک کون ہے؟ میں کس کو پکاروں گا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرا مالک وہی ہے جو ساری دنیا کا اور کائنات کا مالک ہے، یعنی اللہ کی ذات مراد۔ اس سے کہنا کہ میرا قرض چکا دے۔ حضرت زبیر کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کتنی بڑی جاگیر تھی۔ صرف مدینہ منورہ میں 11 مکان تھے ان کے، مکہ کے اندر کئی مکان، کوفہ، بصرہ، شام، بڑی بڑی پراپرٹی تھی، اتنی بڑی دولت کے مالک تھے۔ اس زمانے میں بخاری شریف میں ساری باتیں موجود ہیں، اس زمانے میں ان کی پراپرٹی 5.5 کروڑ تھی جب اس کی قیمت لگائی گئی، اتنی بڑی اس زمانے میں۔ آج تو کمپیوٹر فیل ہو جائے گا کہ اگر ویلیویشن نکالو گے، اتنی بڑی پراپرٹی ان کے پاس تھی۔ اب پھر یہی ہوا، اور وہ مقروض کیسے ہوئے؟ اب دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اتنی بڑی پراپرٹی بھی ہیں اور قرضدار بھی ہیں، اور قرضدار بھی تھوڑا نہیں، کروڑوں میں قرض تھا۔ وہ قرضدار ایسے ہوتے تھے کہ مدینہ پاک میں یہ امانت دار مشہور تھے کہ یہ بڑے امانت دار ہیں، بڑے ایماندار ہیں۔ لوگ ان کے پاس امانت لے کے جاتے اور کہتے کہ حضرت یہ میری امانت ہے، اسے رکھ لیجئے۔ تو حضرت زبیر کہتے کہ امانت نہیں، قرض ہے، میں قرض لے رہا ہوں، امانت نہیں لے رہا ہوں، اس لیے کہ امانت اور قرض میں مسئلے کا بڑا فرق ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھے کوئی چیز امانت میں دی، اپنی گھڑی دے دی مثال کے طور پر کہ یہ امانت ہے، آپ رکھ لیجئے۔ اب میرے پاس سے وہ گھڑی گم ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو امانت اگر ضائع ہو جاتی ہے تو واپسی ضروری نہیں ہوتی، یہ امانت کا مسئلہ ہے۔ ضائع ہو گئی، امانت تھی، ضائع ہو گئی تو اس کی واپسی نہیں ہوتی، وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔
اب قرض کا معاملہ یہ ہے کہ چاہے آپ اسے اپنی ذات پر خرچ کریں، برباد کر دیں، کچھ بھی کر دیں، قرض کھڑا رہے گا، چاہے آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، قرض تو قرض باقی رہے گا اور ادا کرنا پڑے گا۔ یہ فرق ہے قرض میں اور امانت میں مسئلے کے اعتبار سے۔ تو جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی لاتے تو کہتے امانت نہیں لوں گا، قرض لوں گا، یعنی میرے ذمے اس کی ادائیگی ضروری ہوگی، چاہے وہ ختم ہو جائے تب بھی میں ادا کروں گا۔ کتنا بڑا دل گردہ ہے، کیا سوچ ہے ان صحابہ کی۔ اور جب وہ پیسہ آتا تو وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اپنی ذات پہ نہیں خرچ کرتے تھے، قرض لے لیا غریبوں میں تقسیم کر دیا کہ میں بعد میں اس کو دے دوں گا۔ تو اس طرح سے امانتیں آتی رہیں، قرض بنتی رہیں، اور یہ غریبوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، اور جب دنیا سے جانے لگے تو کروڑوں کے مقروض ہو کر گئے۔ اور وصیت تو میں نے بتا دی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اتنی بڑی پراپرٹی تھی اور ان کا سارا قرضہ 4-5 مکان فروخت کیا اور سارا قرضہ بھی ادا ہو گیا، اب باقی سب بچ بھی گیا، اللہ نے اتنی برکت بھی دی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مال بری چیز نہیں، باغ ہو، کھیت ہو، پراپرٹی ہو، بری چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کا استعمال اس کو اچھا اور برا بناتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس پہ غور کرنا چاہیے، نیت صحیح ہو، ارادہ پکا ہو کہ ہم اس کے اندر بددیانتی نہیں کریں گے، اس میں خیانت نہیں کریں گے۔ یہ 1 روپیہ ہے تو اس 1 روپیے میں میرا 3 بھائی شریک ہے، 33 پیسہ سب کا ہے۔ اب وہ 1 روپے کو اپنا سمجھ لے کہ یہ 1 روپیہ میرا ہے، تو جب دوسرا بھائی 33 پیسے کا مطالبہ کرے گا تو نیت خراب ہو جائے گی کہ تمہارا کہاں سے آیا، میرے پاس ہے۔ بس وہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے، اور یہی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی بربادی اور ہلاکت کے اندر، آخرت کے اندر بھی ہلاکت و بربادی۔ زکوٰۃ آدمی دے دیتا ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، اللہ کا شکر ہے، مزاج بنا ہوا ہے، سب کا مزاج بنا ہوا ہے، زکوٰۃ بڑے شوق سے دیتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام۔ بلکہ کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو احتیاط میں زیادہ دے دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر مواخذہ نہ ہو جائے، کچھ زیادہ ہی دے دیتے ہیں، ورنہ اور جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کے بعد جو مال بچا وہ اب ہماری ذاتی ملکیت ہے، تو زکوٰۃ دینے میں تو الحمدللہ مزاج بنا ہوا ہے، شوق سے دیتے ہیں اور برابر دیتے رہتے ہیں، درمیان میں ضرورت مند آ جاتے ہیں تو بھی دے دیتے ہیں، باہر نہیں پڑتا۔ تو زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، تو اللہ کا حق دینے میں ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں، لیکن اللہ کے بندوں کا حق دینے میں ہمارے لیے مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ اس میں ہم نیت کیوں خراب کر لیتے ہیں؟ ہم اس کے اندر اپنا کیوں سب سمجھنے لگتے ہیں؟ علماء سے مسئلہ دریافت کر کے، صحیح دین جان کر، جیسے اللہ کا حق ادا کیا جاتا ہے مال میں، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرو، ورنہ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، یہ 4 دن کی دنیا ہے، یہ چمک دمک رہے گی نہیں۔ اور اگر آپ کی پوری زندگی رہ گئی تو آنکھ بند ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بھی تو ذرا سوچ لو۔ جینے کے تو سارے راستے آپ اختیار کرتے ہو اور جینے کے لیے سب کچھ سوچتے ہو، مرنے کے لیے کیا سوچا؟ جہاں نہ بھائی، نہ باپ، نہ بہن، نہ دوست، نہ رشتہ دار، کوئی نہیں، یہاں تو 4 تو حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں ہر ایک کے ساتھ اور اس کو بچا لیتے ہیں، اس کی طرفداری کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن جہاں کوئی حمایتی نہیں، وہاں کیا کریں گے آپ؟ اللہ سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا، یہ تو میرا بیان ادھورا ہے، وقت میرا پورا ہو گیا۔
میں بیان یہ کر رہا تھا کہ مال فتنہ بھی ہے اور مال اللہ کی رحمت بھی ہے، موبائل فتنہ بھی ہے اور موبائل نعمت بھی ہے۔ اولاد پر میں بولوں گا انشاءاللہ، اگر مجھے یاد رہا تو اگلے جمعے میں بولوں گا کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اولاد بہت بڑی مصیبت ہے۔ وہ تو سوچ اور استعمال اور انداز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس پر اس کی بنیاد ہے آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ تو مال کے لیے انبیاء علیہم السلام نے بھی دعا مانگی، عہدے اور منصب کے لیے انبیاء نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا بھی فرمایا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بات سنا کر اپنی بات ختم کروں۔ اللہ کے نبی تھے اور بادشاہ تھے، ابھی میں نے بتایا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت سلیمان سے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے آپ کو کتنی بڑی سلطنت دی، آپ کی حکومت انسانوں پر، آپ کی حکومت جناتوں پر، آپ کی حکومت ہواؤں پر، آپ کی حکومت پرندوں پر، درندوں پر، دریاؤں پر، سمندر پر، پہاڑوں پر، سب پر آپ کی حکومت، کتنی بڑی آپ کی حکومت، اللہ نے کتنا آپ کو نوازا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ بھائی صحیح ہے، یہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا، لیکن بندے مومن کا ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دینا یہ سلیمان کی پوری حکومت سے بڑھ کے۔ سوچ یہ تھی ان کی، حکومت، بادشاہ، سلطنت تھی، لیکن مزاج یہ تھا، اللہ کے نبی تھے اور نبی کا مقام اللہ اکبر، کون تصور کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، اللہ نے اگر دولت دیا، کاروبار دیا، پراپرٹیاں دیا، اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرو اور اس کے ذریعے اپنی جنت بناؤ، اپنے لیے جہنم کا راستہ مت اختیار کرو، جنت بناؤ۔ یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحیح استعمال کرو، اپنی ذات پر جائز طریقے سے استعمال کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے کہ اللہ کی نعمت بندے کے رہن سہن، اس کے معیار زندگی سے اللہ کی نعمت کا پتہ چلتا ہے، اندازہ لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے مال کو نعمت بنا دے اور زحمت اور ہلاکت کا ذریعہ نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔